ہماری مجالس کا مقصد ہائے نہیں ہے کہ بس تھوڑی ہائے نکل جائے تو کافی نہیں، یہ پتہ نہیں لفظی کہاں سے آ گئی ہے، پہلے ذاکری میں یہ لفظ نہیں تھے۔ ہاں تو یہ شیعت یہ نہیں ہے کہ ہائے، یہ سکھ بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، شیعت کچھ اور ہے۔ بڑا دل چاہ رہے ہوئے تھے دساں زیارت عاشور، یہ میں گزارش کروں گا یہ مجالس میں ترجمے سے زیارت عاشور پڑھو، پھر ان بیچاروں کو پتہ لگے نا آزاداری کیا، یعنی مولا حسین کی زیارت تو پڑھو نا، نہیں پڑھنی چاہیے مجلس سے تے جے ترجمے نال تانوں دسی ہوئے نا جے نہ آپ پڑھی ہوئے تے پھر ساڈا یہ حال ہے نا۔ ہن میں شیعت دسن لگا نا، یا لیتنی کنت معکم، روز عاشور عزادار رو کے کہتے ہیں مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا میں ہوتا۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اے ساڈے عالماں نو سمجھ نہیں آئی، وڈیاں عالماں نو سمجھ نہیں ہے، وہ آندے نے کہ دوسری چھریاں کیوں مار دے جی، ساڈے عالم آکھن لگ پے انہاں حوالے خواجہ ویس کرنی دے فرمایا دندان مبارک کو نام شہید کر دیتے تے خون پایا، انہیں کوئی جواب دیتا مولا علی کیوں نہیں بات؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں کہ نہیں؟ مولا علی نے کیوں نہیں خون کٹیا؟ وہ ہمارے ماتم عزاداری کا مدرس ہیں، مجتہد ہیں، شیعوں کے بڑے مالدار مولوی ہیں، شیعت نہیں جانتے۔ میں بھائی غلط نہیں نہ کرنے والا بندہ، تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے، دماغ نے انہوں سمجھنا ہے، اگر کوئی اعتراض ہے تو اٹھ کے گل بھی کر سکتے ہو۔ شاہ جی سن رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ سمجھے نہیں، مولا علی اپنے دند کیوں نہیں تروڑے؟ خواجہ نے تروڑ دیتے ہیں، خواجہ کا عمل ہمارے لیے سنت نہیں، مولا علی کا کیا بکواس کر رہے ہو، کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ مولا علی موجود تھے مصطفیٰ کے ساتھ جنگ میں، نہیں سمجھ آ رہی؟ خواجہ ساتھ نہیں تھا، امرا بالے تے داڑیاں لے میری گل دھیان نال سنے آجے، خواجہ ساتھ نہیں تھا، اس نے خون بہایا کہ میں ساتھ نہیں سن رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ساتھ ہوتا تو اپنا خون نہ نکالتا، ان ملونوں کے دانت توڑتا۔ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری، ہم جو زنجیر زنی کرتے ہیں روتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں یا لیتنی، مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا میں ہوتا تو پھر علی اکبر کے قاتل میں مارتا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی سمجھ آئیے جی رون پٹن دی؟ کوئی سن رہے ہو میری گل نو؟ کیوں نہیں تمہاری تمنا یہ ہے یا نہیں کہ کاش میں مولا کے ساتھ، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی، یہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی، تیرے ساتھ ہوتا تو ساتھ ہو کے کیا کرنا تھا؟ شہید ہونا تھا، دفاع کرنا تھا، قتل ہونا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا تھا۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں؟ اس کا مطلب ہے دین سچا بند ہی اس تمنا میں ہے۔ جاگ رہے ہو جی؟ وہ کوئی ذاکر نہیں، اور کوئی مولوی نہیں، اور کوئی پیر نہیں، اور کوئی لیڈر نہیں، اور کوئی ماتمی نہیں، شیعہ نہیں، جو یہ تمنا نہیں کرتا کہ مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا میں ہوں۔ جنہ دی یہی تمنا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ لو جی ایک گل بھی سمجھ آ گئی، وکیل صاحب ایک ٹائم دینا ہے اس گل نو، تے
یہ انج ضائع نہیں کرنا، یہ عام گل ہے نہیں، لہذا یہ دماغوں میں دعوت دے رہا۔ ایک گل نہیں سمجھ آ گئی، اب دوسری کرنے لگا۔ کہہ تو سارے دیں گے کہ مولا کاش میں تیرے ساتھ ہوتا، سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں؟ اور یہ دلیل چند سننا، یہ ثبوت و دلیل کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی دلیل بھی بندے کے پاس ہے، یعنی یہ ایک حسرت ہے، تھا نہیں، وقت نے جدا کیا، توجہ ہے جی، وقت نے جدا کیا نا، میرا تو بس میں نہیں تھا، وقت نے جدا کیا۔ تو کیا جب کوئی کریم سے استغاثہ کرے تو کوئی جواب بھی ملتا ہے یا نہیں؟ او کرم جو بیان کرتے ہو تو جو روز کہہ رہے مولا کاش میں تیرے ساتھ ہوتا، مولا سنتا بھی ہے یا نہیں؟ پھر جواب بھی دیتا ہے یا نہیں؟ سارا مجمع بولو، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایدا نانے منظور شاہ ٹیپاں سارے بندیاں نہیں ہوں گی، سمجھ آ رہی ہے؟ جواب مولا کا امام صادق بیان کر توجہ ہے جی، کہا میرے ساتھ نہیں تھا کربلا میں، میرا گھر لٹ گیا، تو تمنا کرتا ہے کاش میں ساتھ ہوتا، تو جب میرے خون کا بدلہ ہو تو اس لشکر میں ساتھ ہو جانا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں کہ کوئی نہیں ہو رہی؟ اور جیڑا سچ نہ لوندا ہے کہ میں تواڈی زبان یہ تواڈے واسطے سمجھنا بڑا سوکھا ہے، تواڈا کوئی بزرگ قتل ہو جاتا ہے تو تسی روز آندے ہو کلا ماریا گیا ہے، کدی میں تیرے نال ہونا، ٹھیک ہے جی، تے آخ کے ٹکر کھا کے لمیا پہ رہے نہیں، وہ جواب آ رہا ہے کہ چل مارنے چنال بچانے چنال نہیں سہن تے ان میرا بدلہ لینے سے اٹھ کے ڈر پاؤ۔ نہیں بھائی گل نہیں سمجھ آ رہی؟ تے ان جیڑے پھر سچ نال مولا نے پیاندے نے مولا میں تیرے نال ہوتا، ان کو موقع دیا جا رہا ہے نا کہ چلو کربلا میں نال نہیں تھا، انتقام میں تو نال ہو جا۔ پھر جنہیں اسی ازادار بیٹھے ہیں سن کی آخر چاہیے، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور، پڑھو مولا کی زیارت۔ یہ وہ مظلوم ہے جس کے خون کا بدلہ لیا جانا ہے۔ کیا لیا جانا ہے؟ تو پھر اسی کا جو واسطے ہے، بولو جی، کوئی تو بندہ میرے نہ کرتا ہے، پھر اسی کا جو واسطے ہے، تو کر پڑھنا واسطے، تے حجت الاسلام بننے واسطے، تے شہنشاہ مصاب بننے واسطے، اسی کا جو واسطے ہے۔ ہر بندہ اے سمجھ لوے منو ماں نے جمی آئی علی اکبر دے خون دا بدلہ لینا واسطے۔ کیوں جی ایدے نالو چنگی دے اور کوئی گل نیت ہے، میں دس سکیا تو انتوڑی منزل ازاداری دی کیے، کسی ایتھے رو کے فریاد کریے کہ پاک حسین دی پاک اماں ساڑا اس رجسٹر ہے نا لکھ لوے جیڑے ہو دے پتر دے خون دا بدلہ لینے والا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی میری گل نہیں کہ نہیں آ رہی؟ کیوں بھئی تسی پھر سارے لکھانا چاہتے ہو کہ نہیں لکھانا چاہتے ہو؟ کیوں جی بانی آنے مجلس، کیوں ذاکر ہوتے عالم ہو، یہ دینا کو بڑی منزل ہو رہا ہے، پھر مجلس رو پٹ کے تے پانی دی محنت قبول ہو گئی تے قرضے لے گئے تے فلان لے گیا، وہ یہ چھڑو پرام ایک ہی منگیے ساڑا نام لکھ کرتے کیوں جی ایدے نالو کوئی سونی اور منزل ہے،
جڑے ان اس واسطے گداگر بن کے بیٹھے ہو دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اسی مجلس کرائیے ہی ایس نیت ہے اسی سنیے ہی ایس نیت ہے اسی پڑھیے ہی تے نیت دس پہ دیا نا میں ایسے نیت پڑھنا کہ اے مولا حسین دا بدلہ لینا لا لشکر قائم دا بن جائے یہ میری غلط ہے یا صحیح ہے پھر یہ بدلہ لینا لے تھوڑے رونا لے انجی بندے لینا اسنا لے انجی تے کوئی نہیں نا تو پھر تھوڑے نال گل نہ کران تے کدے نال تے تسی سنو نا تے پھر ایک گل نہ سنی تے پھر کی سنے امام صادق میں حوالہ دے لگا نا امام صادق ان تسی آنکھو دے اسی لشکر شامل ہونا چاندے ہو نا تے چھویں امام پاک نے صدیاں پہلا شامل ہوندا ساڑھے جمن تو پہلا بھی طریقہ دس رہے ہیں دسیا جڑا تو آنے دسا ایک کار پتہ ہونا چاہیے چھویں سردار نے اپنے کول بہن علیہ نے فرمایا تسی دعائے عید پڑھیا یہ نہ ہے سارا بندے نہ لے لو دعائے تے یہ سارے پڑھ سکتے ہیں دعا دا کوئی بھی منکر نہیں نا یہ سنی بھی پڑھ سکتے ہیں تے شیعہ بھی چھویں ماں فرمایا دعائے عید جیڑا مومن 40 دن پڑھے نا میں صادق دا وعدہ ہے وہ ساڑھے منتقم دے لشکر وچ شامل ہو تے اگر وہ پہلا مر گیا انہوں موت پہلا آ گئی تے سردار فرماندے نے مر کے بھی گھبرائے نا میں صادق دا وعدہ ہے وہ قبر وچ بھی مردہ نہیں ہون لگا وہ قائم دا مہمان بن کے آرام کرتا رہے گا ایڑا بندہ جڑا میری گل نو پیا سمجھدا ہے اوہ یا زیارت جاندے ہو تو اصحاب کہف دے نہیں جاندے تے اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں مرتے نہیں گئے یہ کون نے یہ قائم دے لشکر شامل ہے تے ایٹے پرانے ہیں آرام کر رہے ہیں تے تسی امام صادق دی گل دے یقین کیوں نہیں کر دے سردار فرماندے نے قبر چ آرام کر تے جدوں ساڈا منتقم آوے دا تے اودی قبر کھول دیتی جائے دی تے فرشتہ نو آکھے دا اخرج یا ولی اللہ ان الامام کا ینتظر کا انہوں نے یہ نہیں آکھنا ماتمی انہوں نے یہ نہیں آکھنا رون آلا انہوں نے یہ نہیں آکھنا نائیے موچیے سمجھ آ رہی ہے نہیں آکھنا مراسی ہے نہیں فرشتے آکھنا ہے او اللہ کا ولی اب قبر سے باہر ان الامام کا ینتظر کا پہلے تو انتظار کرتا تھا اپنے امام کی اب تیرا امام تیری انتظار کر رہا ہے کیوں جی پھر اے صدا پکار کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے نا تے مجلس جماعت کریے دوے ہاتھ بلند کر کے انج کریے نام لکھ کرتے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری میں تو سمجھا کہ میں اپنا کام پورا کر لیا پر تھوڑا بہتا جے رولا ہے تے دو گلنا اور کر لگا تاکہ ذرا مضبوط کام ہو جائے تھاکتے نہیں جے پہ کرنا گل ایک کام شیطانی وصف سے باندھے وہ جی بڑیا بڑیا بزرگاں جنت دی دعا منگی ہے یہ آندے نے مولا دے زور دی منگو بڑیا بڑیا بزرگاں آکھیا جنت تو اللہ بچائے عذاب تو بچائے اور چنگے سن بزرگ تے وہ نہ ٹھیک آکھیا لیکن ان اے ویلا عرفان دا ویلا وہ نجارہ داری مک گئی ہے اے موبائل نہیں بوجھے چھے یہ ایٹم بم پہ بندے آنے بوجھے چھے وہ گالی سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں میں نوں تسی ایمان نال دسو یہ جیڑیاں بندیاں دی بھی یہی منزل ہے کہ اسی جنم تو بات جائیے تے جنت ہی ٹر جائیے تے مغرفت فرما تے مجلساں تے پٹن تے آزاداری یہ منزل بنا لیے جنت میرا کلیجہ پاٹ داوے اے علامیاں نو بنان دیو نہ پڑھن یا علی
نماز نہ ولایت دا اعلان کرن جنت جو جانا نہیں نہ زنجیر مارن جنت جڑ جانا تے جیلے جان تے اگے صحابہ کاف دے کتے دے نال انہاں نوں باہ دتا جائے پتہ نہیں ہن کیڑا بندہ میرے نال ہے تے کیڑا مجلس وچ ہے اور صحابہ کاف سنیو بھراوا آندے ہو نا جنت جانا تے دونوں انہاں نوں آکھیا جائے جاؤ بھائی بلم بور دے کھوتے نال تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں اور جے صحابہ کاف دے کتے ٹر جانا ہے تے سلمان پاک دے کتے نہیں جانا ہاں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی جنہیں معرفت نہ ہو وہ سلمان کے کتوں کے برابر بھی نہیں ہے کوئی جاگ رہے ہو جی کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی میں سمجھا سکیا دوسرا پہلو یہ گمراہ کرنے کے لیے اور میں نے تجھ دسو یاد چھٹو اے میں آنکھاں کے ہوں نا کھا لگا اے میں ٹوبے بڑا ہونا چوٹ لا دیتا سی اور اینج نہیں کرنا تے پڑھن والے ہمارے مولا دے کرم نہ سارا ہی پران ٹوٹ گیا کسی نے پوچھیا ہی نہیں ہونا آخیا نہیں ہو چھڑو پران تو اڈا کام مک گیا ہے ان سردار دا ذکر ہونے ان میں تو اڈے گے سیدھی سیدھی صاف صاف کرنا سانو تسی ایک زنجیر سے نہیں تو ڈاک دیو جنہ میں چنہ ٹوٹ جائیے دوجا مولا علی جی ولایت دی گواہی تو ڈاک دیو اسی کہتے جنہ میں چنہ ٹوٹ جائیے سانو او جنم منظور ہے جیڑی ولایت دی گواہی نہ لگا جاؤ تم اپنے فتوے لے آؤ ہم اپنی مفدت لے آتے ہیں سمجھ آ رہی ہے میری غلطی نہیں کتابیں دیکھتے ہیں ولایت سے جہنم میں جایا جاتا ہے یا ولایت کا انکار کر کے جایا جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہوں کہ ولایت کا اقرار کرنے والے سے جہنم ڈرتی ہے یا اسے پکڑتی ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے مومن ولایت کا اقرار کرنے والا پلے صراط سے گزرے گا تو جہنم کانپ کے کہے گی او ولایت کا اقرار کرنے والے جلدی گزر میری آگ سرد ہو رہی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی نہیں آ رہی او کوئی ڈر لتھا جے کوئی لتھا جے اچھا جنہاں دا لے گیا تو وہ ہاتھ بلند کر کے حیدری ایک اور بچو تیرا لے گیا تم زارہ دا لا دینا مولا ہاں ایک ایک دے دو باقی بول دے نہیں پہ کوئی لنگ دائے نہ دا بھی ہے کیوں غلام علی تیرا بھی لگ ہے کہ نہیں سارے بولو بھائی سارے بولو صحیح سردار کلندر اچھا یہ نعرہ میری ماں نے مجھے پہلے دن اس بات کا درس دیا جہنم سے بھی نہ گھبرانا گالی کہنے کے بعد حیدری میں پڑھا نا میں امبار لا دیا دلائے دے تسی کنہاں نوں پہ ڈران دے ماتمیاں نوں تے مولا حسین دے ازواراں نوں تے ازاداراں نوں جے جنم تو ہی ڈرنا ہے تے فتمیاں تو ہی ڈرنا ہے تے پھر اساں شیعہ ہی کیوں مخوانا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں آ رہی چلو دوسرا کام پھر تجھے پاسے این پڑھ جے تین امام دے لشکر سے جانا ہے تے کمیاں کریاں جانا ہے تسی بڑے پرنسپل ہو اینا دے شکر چ نہ آوے اجے میں کھول کے پہ دسنا جنہاں نوں نہیں پتا امام کے لشکر میں دہشت گردوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی جاگ رہے ہو یا اتھے ہو یا کارٹون گئے ہو دہشت گردی کا کیا ہے قائم کے لشکر سے تعلق قائم کے لشکر میں جانے کے لیے صرف وفادار ہونا چاہیے
میں بھائی گل کیا کرنا. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. پڑھتے رہتے ہو کبھی سوچتے نہیں اولنا محمد آخرنا اوسطنا. ڈاکٹر پہلے کی بھی بات کر رہا ہے آخری کی بھی بات کر رہا ہے. ہمارا دین یہ ہے یا وفادار محمد یا غدار محمد. کیوں جی آپ کس گروپ میں شامل ہونا ہے؟ تو جب اس کے وفادار ہو تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں. اب کوئی بھی آیت نہیں. یہ کلندر کا نعرہ لگاتے ہو یا نہیں؟ اب فقیروں بولو جڑا نہ لائے تو چنگا ہی نہیں لگتا. ہاں جی چلو مباحدہ توحید دا نعرہ لاندے ہو کہ نہیں؟ رسول پاک دے عاشقو رسالت دا مولا علی دے پروانے ہو مولا علی دا. میں بھائی جی یہ گل سمجھانی چاہنا. ایک سید صاحب بھی بیٹھے نے سیف سیکٹری صاحب بھی بڑے سیانے بندے نے وکیل کے پیر بھی بیٹھے ہو ان تواڈے فریضے چاہ حجت تمام پہ ہوندی ہے. ایک کلندر سے لے کے امیر کائنات تک امیر کائنات سے لے کے مصطفیٰ تک مصطفیٰ سے لے کے خدا تک یہ سارے انتظار میں ہیں قائم کے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کیا بات. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں؟ قل فانتظروا فإنی معکم من المنتظرین. وہ ذات کہتی ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی قائم کا انتظار کر رہا ہوں. میرا دل پھٹتا ہے کلندر منتظر حیدر منتظر مصطفیٰ منتظر خدا منتظر. تو منتظر سارے کا نعرہ لگے اور جس کی انتظار میں ہے اس کا نعرہ نہ لگے. لگے یا نہ لگے پھر مل کے لگاؤ یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری. آج میرے دل ہوں آرام لبا جائے تسی بھی لا دو سارے شامل ہو جاؤ بچوں غافل نہ ہو. یہ بڑا نصیب دے بڑا نصیب دے سانو رول رول کے ہون پتہ لگا تے تواڈیاں منتاں کر کے پہ دس تے یہ ضائع میری گزارش سمجھ آ گئی. انہیں ایک چکر ہے وہ جدید دور ہے جی ایٹمی دور ہے جی ٹیکنالوجی ہے جی تے تسی امام دے سپاہی کتھوں بننا ہے. آیا نہ ٹھگاں دی گل نہ سنیا جو ملنگو. میں تو پہ آخنا میرے نال آنکھوں گل کرے کوئی قرآن ہاتھتے نہیں جب قرآن ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کس کو گرانے کے لیے کعبے کا. مقابلے کی آئے ہاں تو یہ بھی حیران ہو کے بیٹھے ہو اور مقابلے سے کہڑے آئے ہیں تے ہاتھی چھوٹے ہاتھی سارے کو طاقت تے کلیا جیڑا وہ ایڈا یہ بھی تو غلطی سمجھ نہیں آئی میں کی بات نہیں پھر سمجھو وہ ہاتھی سا نا تے چاہیے دے سی چلو شیر آدھے تے مقابلہ ہو جاتا. اللہ نے مقابلہ ہاتھیاں نال اے نیرے ہاتھی نہیں سن جڑے اوتے بیٹھے سن وہ بھی ہاتھی سن تے نہ اتلے ہاتھی رہے تے نہ تھلڑے رہے تے ماریا کنے تے کادے نال کنکریاں تے سانو نہیں لبدے سانو روڑے بھی نہیں لبدے تے تسی سانو کیوں پہ چھڑکاندے ہو پھر نہیں تسی یہ بھی میری گل نہیں سنے. او وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللہ نے ان پر ابابیل کو ارسال کیا. تو جب ادھر سے فیصلہ طے ہو جائے تو اگر وہ ذات ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا سکتی ہے تو پھر دشمن آل دشمن قائم دشمن خدا دشمن مصطفیٰ
قاتلان آل ابا کو ہم ملنگوں سے بھی مروا سکتی ہے. بے شک بے شک. کیوں آپ کو یقین ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ جنہاں نو ہوندہ ہے تو وہ ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. بس اتنا ہی پڑھنا تھا. اور بارگاہ میں آیا. بس 1 منٹ میں جانے لگا. میری دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے. جو میں کہنا چاہتا تھا آپ تک پہنچا دیا. اور جو شامل ہونا چاہتے ہو نا، کربلائیوں کو اپنا پیشوا مانو. اس کے لیے حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک دو، نسل پیغمبر کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو. میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے سچی اپنی قربانی پیش کر دو. جن ہاتھوں سے مولا کے ظہور کی دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو. جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک غریب کام نہیں کر سکتے، غریب کر سکتے نہ. مولا انہوں نے ظلم تو بھی بچاوے تے کوڑ تو بھی. کیا وہی کر سکتے ہو نا؟ جنہیں کر سکتے ہو وہ ہاتھ بلند کر کے حیدری سردار پر اپنی شہی کھاوے تے ملونا دی تباہی کھاوے تے ظلم ختم ہوئے. تے اے حالات بچ رہے ہیں. ظالمت و نفرت ہو رہی ہے تے ود رہی ہے. تے جیوں جیوں ظالمت و نفرت ودے دی بندیاں نو مولا حسین نال پیار شروع ہو جائے گا. جناب حر علیہ السلام مولا کی طرف جب چلے ہیں نا، حضرت زیدی صاحب نے فرمایا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، ہاتھوں کو رسی باندھ لی. کہا یہ ہاتھ اس قابل نہیں آزاد ہو کے میں مولا کے سامنے جاؤں. ان ہاتھوں سے میں نے باغ میں ہاتھ ڈالا. ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے، ان کا بھائی بھی ساتھ ہے. سن رہے ہو جی؟ رستے میں کہتا ہے جا تو رہا ہوں لیکن مجھے غازی سے بڑا ڈر لگتا ہے. جس وقت کا میں نے باغ میں ہاتھ ڈالا ہے نا، کہرے گردگار بن کے غازی میری طرف دیکھا ہے. اگر شبیر کی بند میں بند نہ ہوتا تو مجھے برباد کر دیتا. ڈر لگتا ہے. قبلہ خیام حسینی کے قریب جا رہے ہیں. یہ پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا. اور یہ جو مسائل پڑھا ہے نا میرے عزیز نے، اس میں ذرا ایک تھوڑا سا تجاوز ہو گیا ہے. حر نے امتحان کے لیے کہ کہا تھا، بیٹی نے کہا کہ گھبرانا نہیں، تجھے جھڑک دے گھبرانا نہیں، مجھے پکارنا میں عباس ہوں. جب حر نے چھڑک کے لیے ہاتھ اٹھایا، تماچا مارا نہیں، لگ جائے تو پھر عباس کیسا. کچھ سمجھ آئیے میری بات. کہتا ہے میں برداشت نہیں کرتا، جہاں کہوں گا. یہ صبح کا ٹائم، رات ڈھل گئی تھی. غازی تو نے برداشت نہ کیا، ایک بچی نے تجھے پکارا. دن ڈھل گیا تھا اور شمر کا باللیل کی زلفوں میں ہاتھ تھا، اور 13 ضربوں سے ذبح ہوتا رہے سیدہ کا بھائی. اور 4 سال کی معصومہ کہتی تھی نہ مار میرے بابے کو. مصائب کی ایک لفظ میرے سامنے آ گئی.
اور میں مصائب بھی سمجھا کے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے دماغ بیٹھے ہو. شمر نے جو ضربیں لگائی ہیں کس طرف سے لگائی ہیں؟ پیچھے سے. حالانکہ ذبح آگے سے کیا جاتا ہے تو اس ملعون نے پیچھے سے کیوں کی؟ یہ میڈیکلی مسئلہ ہے. سنیو شیعو وہابیو بڑا مظلوم ہے سیدہ کا نام. یہ سمجھنا جی جب ادھر سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا اس کی رگیں جب کٹ جاتی ہیں تو پھر سارا بدن کاٹو درد نہیں ہوتی. نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا. یہ جانور نہیں ذبح کرتے جب رگیں کٹ جاتی ہیں تو بعد میں اس کے بدن کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں اسے درد نہیں ہوتی. جب تک یہ رگیں نہ کٹے تو پھر کوئی مارے تو درد ہوتی ہے. اس کتے نے پیچھے سے اس لیے مارا ہے کہ جب تک ختم نہ ہو سیدہ کا لال تڑپتا رہے. ہر ضرب پہ زمین کانپ رہی تھی. بیٹی کہہ رہی تھی نہ مار میرا مظلوم بابا, نہ مار میرا پیاسا بابا. ماتمیہ جب بچی کا بس نہیں نہ چلا اب دوڑی ہے فرات کی طرف. کہتی ہے چاچا غازی شمر میرے بابے کو پسے گردن ذبح کر رہا ہے, میرے بابے کی زلفوں کو پکڑ رہا ہے, میرا بس نہیں چلتا. او نجف کا ولی میں لٹ گئی ہوں. پلٹ کے دیکھا تو نیزے پہ سر تھا. آواز آ رہی تھی اللہ کو قتل الحسین, اللہ قد ذوب الحسین. بچی نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور جا کے خیمے میں کہتی ہے پھپھیو اللہ قد قتل الحسین, میرا بابا ذبح ہو گیا. سجاد میرا بابا مارا گیا. سجاد میں یتیم ہو گئی. دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے. یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. سلطان معظم کی شاہی آئے, ان کے دشمن برباد ہوں. سادات کے گھر آباد ہوں. ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. اور اس ذکر پاک کے صدقے میں, اس عزاداری کے صدقے میں مولا ہمیں بے کفنوں کا زوار بنائے اور امام زمانہ کا انصار بنائے اور انتقام کے لشکر میں شمار. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل